فتوحات کے بعد مسلمان اللہ کے فضل و کرم سے اور بھی مضبوط ہو گئے۔ مدینے میں جو کفار تھے وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا وجود جلد سے جلد ختم کر دیں، اور ان دوران ہی برو نادر نے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی ناپاک سازش کر دی تھی۔ تو بس پورا عرب ملنے لگا۔ ابو سفیان اور عرب کے جو بڑے بڑے بہادر تھے، بڑے بڑے قبائل تھے، انہوں نے مل کر یہ طے کیا مدینے پر حملہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ تاریخ مسلمانوں کی شکست کو یاد کرے۔ اس دور عرب کا سب سے بڑا پہلوان عمر بن عبدود کے جنہوں نے سینکڑوں جنگیں لڑی تھیں، وہ ایک ہاتھ میں اونٹنی کے بچے کو پکڑتا تھا اور دوسرے ہاتھ سے ہزاروں کے لشکر سے لڑتا تھا۔ ابو سفیان نے عمر بن عبدود سے کہا کہ یہ مٹھی بھر مسلمان اور کہاں ہم عرب کے شجاع ترین انسان، اگر تم میرا ساتھ دو تو مدینے پر حملہ کر کے ان کو نیست و نابود کر دیں گے۔ تو بس عمر بن عبدود کے، جس کا عرب میں بہت ہی بڑا نام تھا، ابو سفیان نے پورے عرب کو اللہ کے رسول کے خلاف کر کے جنوری 627 عیسوی میں ان تمام قبائل نے مل کر مدینے کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ تبھی اس جنگ کو جنگ احزاب بھی کہتے ہیں۔ اس بات کا علم جب اللہ کے رسول کو ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام اصحاب کو بلا کر یہ فرمانے لگے کہ اب کل کفر کی کل ایمان سے جنگ ہے۔ ایک طرف عرب کے سارے مشرک کفار ہیں اور دوسری طرف صرف یہ ہم اتنے سے مسلمان۔ بس اب اللہ کی جانب سے یہ فیصلہ ہوگا کہ حق و باطل کیا ہے۔ اصحاب یہ سوچتے رہے کہ اتنی بڑی فوج کا مقابلہ کیسے کریں گے۔ تو بس اتنی ہی دیر میں اللہ کے رسول کے محبوب صحابی حضرت سلمان فارسی نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے مدینے کو 3 طرف سے پہاڑ ہیں اور ایک طرف آنے جانے کے لیے اللہ نے رستے کو قائم کر رکھا ہے۔ اگر ہم اس رستے پر ایک بڑا سا کھڈا کھود دیتے ہیں تاکہ کفار مدینے پر فوری طور پر حملہ نہ کر سکیں، تو اس صلاح کو تمام اصحاب نے بہتر سمجھا اور سب کے سب لوگ خندق کھودنے میں لگ گئے۔ تبھی اس جنگ کو جنگ خندق بھی کہتے ہیں۔ عرب کی سرزمین پر پہلے اس طرح سے خندق کسی نے نہ کھودی تھی۔ مسلسل 6 دن تک تمام مسلمان خندق کھودتے رہے۔ بالآخر شہر کے دفاع کے لیے 550 کلومیٹر لمبی اور 4.5 میٹر گہری اور 9 میٹر چوڑی خندق کھود دی گئی۔ بس جیسے ہی ابو سفیان، عمر بن عبدود اور عرب کے تمام بہادر مدینے کے قریب آنے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ اتنی بڑی خندق انہوں نے کھودی، کیسے اب ہم مدینے پر حملہ کریں گے۔ بالآخر 4 ہفتوں تک وہ مدینے سے باہر رہے۔ عمر بن عبدود نے کہا کہ جس طرح سے مسلمانوں نے خندق کھودی ہے یہ میری توہین ہے۔ بس وہ اپنا گھوڑا دوڑا کر خندق عبور کر کے مدینے تک آ پہنچا اور چیخ چیخ کر کہنے لگا کہ کون ہے کہ جو میرے ہاتھوں پر مر کر شہید ہو جائے یا مجھے مار کر غازی ہو جائے۔ اے مسلمانوں، جھوٹے خدا کے دعوے کرنے والوں۔ مسلمانوں نے جیسے ہی عمر بن عبدود کو دیکھا تو آپس میں کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، یہ عمر بن عبدود ہے، یہ ایک ہاتھ سے اونٹنی کو پکڑتا ہے اور دوسرے ہاتھ سے ہزاروں کے لشکر کو مارتا ہے، اس سے کون لڑے گا؟ بس اللہ کے رسول نے اپنی نظروں کو اٹھایا اور فرمانے لگے کہ کون ہے کہ جو اس کافر کا منہ بند کرائے۔ بس سب نظریں جھکانے لگے اور امام علی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا اور فرمانے لگے کہ اے میرے آقا، مجھے حکم دیں، میں اس کافر کا منہ بند کراؤں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یا علی بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اور کوئی ہے کہ جو اس کافر سے لڑنے کے لیے تیار ہو؟ بس تاریخ نے لکھا کہ سب کے سب مسلمان بیٹھے رہے، کسی نے اف تک نہیں کہا۔ پھر علی بن ابی طالب علیہ السلام کھڑے ہو کر فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، میں آپ پہ فدا ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یا علی بیٹھو۔ آپ نے آخری حجت کو تمام کیا اور تمام اصحاب مسلمان کو دیکھ کر فرمانے لگے کہ کوئی ہے کہ جو اس کافر کا منہ بند کرائے؟ مسلمان نظروں کو جھکا کر خاموشی سے بیٹھ گئے اور پھر سے اللہ کے شیر علی بن ابی طالب علیہ السلام اٹھ کر فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے حکم دیں، جب تک یہ علی قائم ہے آپ پر اور اللہ کے دین پر کوئی بری نظر نہیں ڈال سکتا۔ بس رسول خدا نے اپنی ابا علی کو پہنائی، علی کی ابا خود پہنی، اپنی نالائن علی کو پہنائی اور علی کی نالائن خود پہنی، اپنا امامہ علی کو پہنایا اور علی کا امامہ خود پہنا اور فرمانے لگے کہ آج کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ اے میرے ساتھیوں، دیکھو، یہ ہے وہ علی کہ جو اللہ کی طاقت ہے۔ جہاں جہاں یہ علی ہوگا وہاں وہاں حق ہوگا اور جہاں جہاں حق ہوگا وہاں وہاں یہ علی ہوگا۔ آپ نے امام علی علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ علی، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ بس امام علی ذوالفقار لے کر جیسے ہی میدان میں آئے فرمانے لگے کہ اے عمر، میں اللہ کا شیر اور اللہ کے رسول کا محافظ علی ہوں۔ بس عمر بن عبدود نے کہا کہ کون علی؟ امام علی فرماتے ہیں کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔
تو عمر نے کہا اے نوجوان کیوں مارے جانا چاہتے ہو؟ شاید تمہیں معلوم نہیں کہ میں عمر بن عبدود ہوں۔ آج تک میرے سامنے کوئی نہیں ٹکا۔ بس امام علی فرماتے ہیں کہ ہم تو لڑنے نہیں بلکہ تمہیں محبت سے سکھانے آئے ہیں کہ جاؤ اپنے اپنے شہر واپس چلے جاؤ۔ کیوں مسلمانوں کے لیے غلط کہتے ہو؟ اللہ کے رسول کو قتل کرنے کے ناپاک ارادے رکھتے ہو۔ چلے جاؤ کیونکہ اللہ کے رسول کا محافظ میں علی ہوں۔ جب تک میں زندہ ہوں اللہ کے دین اور اللہ کے رسول کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ بس اس عمر بن عبدود نے کہا کہ تو مجھے ڈرانے کی کوشش کرتا ہے، اور وہاں وہ پورا عرب کے جو خندق کی اس طرف کھڑا تھا، بس وہ زور زور سے ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ ایک ہی بار میں یہ مسلمان عمر کے سامنے ٹکیں گے ہی نہیں۔ امام علی فرماتے ہیں کہ اے عمر اپنی بہادری گھوڑے کی پیٹھ پر دکھاتا ہے۔ بس عمر بن عبدود کو غصہ آ گیا اور وہ گھوڑے سے اترا اور اپنے گھوڑے کے پاؤں کاٹ دیے۔ بس مقابلہ شروع ہو گیا۔ وہاں کفار ہنستے رہے اور یہاں مسلمان گھبراتے رہے۔ اللہ کے رسول اللہ کے دربار میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر فرماتے ہیں اے میرے اللہ، اس وقت علی کے علاوہ اس زمین پر اور کوئی نہیں کہ جو تیرے رسول اور تیرے دین کی حفاظت کرنے کے لیے تیار ہو۔ اے اللہ علی کی حفاظت کرنا۔ بس وہاں مقابلہ چل ہی رہا تھا کہ امام علی کی ذوالفقار آسمان کو گئی اور عمر کی ٹانگ کو آ لگی۔ بس عمر کی ٹانگ کٹ گئی اور وہ زمین پر آ گرا۔ جیسے ہی عمر بن عبدود زمین پر گرا اور کفار کی فوج خاموش ہونے لگی اور مسلمانوں نے اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا، بس وہ عمر رونے لگا اور زمین پر پڑے پڑے پچھتانے لگا۔ امام علی علیہ السلام قریب آ کر فرمانے لگے کہ اے عمر، میں نے تمہاری ٹانگیں اس لیے کاٹی تاکہ تم اس گھوڑے کی تکلیف کو سمجھ سکو۔ یہ گھوڑا بھی اللہ کی مخلوق ہے اور یہ بھی درد کو ویسے ہی محسوس کرتا ہے کہ جیسے تم ابھی کر رہے ہو۔ بس اتنی ہی دیر میں عمر بن عبدود کے جو زمین پر پڑا تھا اس نے امام علی کے پاک چہرے مبارک پر توہین کر دی۔ بس امام علی پیچھے گئے اور پھر آگے ہو کر آگے بڑھتے ہیں، پھر پیچھے جاتے ہیں۔ عمر نے پوچھا کہ علی یہ کیا کر رہے ہو؟ امام علی فرماتے ہیں کہ میں تم سے اس لیے لڑ رہا تھا کیونکہ تم نے اللہ کے رسول کو قتل کرنا چاہا اور اللہ کے دین کو تباہ کرنا چاہا، لیکن جیسے ہی تو نے میرے چہرے پر گستاخی کی تو شاید یہ دنیا سمجھے کہ علی تم کو اس لیے قتل کر رہا ہے کہ تم نے اس کی توہین کی۔ اللہ گواہ ہے کہ یہ ہاتھ اللہ کے لیے لڑتے ہیں اور خدا گواہ ہے کہ یہ ذوالفقار صرف اللہ کے دین کے لیے نکلتی ہے۔ بس پھر جیسے ہی آپ نے وار کیا تو عمر بن عبدود کا سر مسلمانوں نے جیسے ہی دیکھا، مسلمان خوشی سے جھومنے لگے اور وہاں وہ کفار لرزنے لگے کہ اتنا بڑا بہادر زمین پر اس طرح سے پڑا ہے، ہمارا کیا حشر ہوگا، علی کے سامنے کون ٹکے گا، بھاگو۔ بس یہ کہہ کر مختلف قبائل بھاگنے لگے۔ ابو سفیان نے کہا کہ اے علی یاد رکھنا، آج کی شکست میں کبھی بھی نہیں بھولوں گا۔ امام علی اور تمام مسلمان خندق کے اس طرف دیکھتے رہے اور وہ تمام کفار ڈر کر بھاگ گئے۔ پھر اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں اور مبارک سر کو چوما اور بآواز بلند فرمایا کہ جنگ خندق میں علی کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔